نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال في آية أخرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال في آية أخرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح میں آپ کی خدمت میں یوٹیوب کے توسط سے اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے اسلامک ویڈیوز لے کر آیا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، التماس ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے مشن کو مستقل چلانے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالتے رہیے، ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے، مختلف گروپس میں سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور کمنٹس بھی کرتے رہیے تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے، میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کا حصہ بھی اس میں شریک ہو اور نئی سے نئی نوٹیفیکیشن اور معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو ان نیک باتوں پر عمل کر کے اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ طلاق کی بعض آیتوں سے تراشے پیش کیے ہیں، مختلف 3 آیات سے 3 ٹکڑے بیان کیے ہیں۔ پہلی آیت کا ٹکڑا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ جو کوئی مسلمان نبی کا نام لیوا اور اسلام کا کلمہ گو، اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جائے، اس کا تقوی اختیار کر لے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے پرہیز کرے اور قیامت میں دوزخ میں ہونے والے عذابوں سے ڈرنے کے لیے اپنی زندگی کو روشن بنائے، اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں سے وہ بچتا رہے، تو اس تقوی کے نتیجے میں اس کی برکت سے، اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے 5 فوائد کا ذکر کیا ہے۔ 3 فوائد کا تعلق ہماری دنیا سے ہے، ہماری اس زندگی سے ہے، وہ فوائد مرنے سے پہلے ہمیں حاصل ہو جائیں گے، اور 2 فوائد اللہ تبارک و تعالی نے آخرت سے جوڑا ہے، اور آخرت میں
ان کے فائدے حاصل ضرور ہوں گے۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے تقوی اختیار کرے، دوزخ سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو اس انسان کے لیے دنیا کی مشکلوں سے نکلنے کا وسیلہ عطا کرے گا، راستہ بنائے گا، سبیل بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے تقوی والے انسان کو ایسے مقام سے، ایسی جگہ سے رزق فراہم کرے گا، روزی عطا کرے گا، روزگار عطا کرے گا، سرمایہ عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا، پراپرٹی عطا کرے گا، اور رزق کے مختلف وسائل سے مالا مال کرے گا۔ من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان کو گمان ہی نہ ہو کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے، یہاں سے روزی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد پر ایسے انسان کو مشکلات سے نکلنے کا وسیلہ بھی عطا کرے گا، اور خواب و خیال میں انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ رزق یہاں سے مل سکتا ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے وسائل عطا کرے گا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو مسلمان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی معصیت سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے اور قیامت میں ہونے والے عذابوں سے ڈرتا رہے، تو یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے اس کے معاملات میں آسانیاں اور کشادگیاں اور مشکلات سے نکلنے کا بندوبست کرے گا۔ اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، اللہ کے عذابوں سے ڈرنے کی کوشش کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے اور معصیتوں سے، سرکشیوں سے، بغاوتوں سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا، تو یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو جو دانستہ غیر دانستہ طور پر کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور ایسے انسان کے اجر کو بڑھائے گا، عظیم بنائے گا، اور زیادہ اجر سے ایسے انسان کو نوازے گا اور اسے جنت عطا کرے گا۔ تو ان فوائد میں 3 فائدے دنیاوی بتائے ہیں اور 2 فائدے اخروی بتائے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، تقوی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی مفاد بھی اللہ تعالیٰ اس تقوی کی بدولت عطا کرے گا، اور آخرت میں اس کی بدولت ہمیں گناہوں سے بخشش ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر کیے ہوئے نیک عمل کو بڑا چڑھا کر ہماری نیتوں اور ارادوں اور خالص جذبے کے تحت کی ہوئی نیکی کو اللہ 10 گنا سے بڑھا کر 70 گنا تک، 70 گنا سے بڑھا کر 1000 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ
عطا کر سکتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کر کے دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں میں ہمیں شمار کرے، دنیاوی فوائد سے بھی ہمیں مستفید کرے، اور اخروی فوائد سے بھی اللہ تعالی ہمیں مستفید ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔